کہ دنیا کے ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے. انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو اس کی زندگی پرسہولت ہو جاتی ہے. مال پیسہ خوب ہے تو وہ اچھا مکان خرید لے گا، نئی گاڑی بک کروا لے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، بیوی جیولری اچھی پہنے گی، اچھے کھانے پکیں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہے آسانی سے پوری ہو جائے گی. یہ سب کس لیے؟ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. اس لیے آج کے اس مادہ پرست دور میں جو عورت زیادہ حسن والی ہو اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جو مرد زیادہ مال والا ہو وہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خوش قسمت تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے. مگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو لڑکی بہت خوبصورت ہے اس کے بڑے اچھے رشتے آئیں گے، اس کو اچھا گھر ملے گا، محبت کرنے والا خامن ملے گا، اس کی مرادیں پوری ہوں گی. یہ دھوکہ ہے. خوش قسمتی یہ کہ انسان اپنے مالک کو پسند آ جائے اور اس کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت ہو جائے. اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. دیکھیں نا جس کی قدر و قیمت ہے، اب ذرا اس کے ساتھ کوئی ٹکر تو لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. تو ہم نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی نظر میں اپنی قیمت بنائیں. تو اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کرنسی زیادہ ہے تو اس ملک میں زندگی پرسہولت ہے. ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے. یہاں کی کرنسی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے، انڈیا میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. لیکن جس ملک میں ہیں وہاں کی اگر کرنسی ہوگی تو زندگی آسان گزرے گی. ایک مرتبہ ہمیں اس کا عجیب تجربہ ہوا. عمرے کے سفر پر گئے، بچے ساتھ تھے. جب سعودی عرب ایئرپورٹ پر پہنچے تو چھوٹے بچے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس کے لیے کوئی چیز لینی پڑ گئی. اب ڈالر تو ہمارے پاس تھے، لیکن جس دکاندار کے پاس جاتے وہ کہتا مجھے ریال دو، اور جو ریال تبدیل کرنے والی جگہ تھی یا آفس تھا وہ بند ہو چکا تھا. ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نماز کے لیے بند ہوا ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، وہ کھلے گا تو پھر آپ کرنسی کو تبدیل کروا لیجئے گا. اب بچہ رو رہا ہے، ڈالر ہاتھ میں ہیں، $100. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کھلا کروائیں مگر کھلا ہو نہیں سکتا، اور چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور دکاندار بھی موجود ہیں، مگر ہر دکاندار کہتا ہے جی مجھے ریال چاہیے. تو اس دن ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ واقعی جس ملک میں ہو اس کی کرنسی کا ہونا ضروری ہے. اگر نہ ہوگی تو کوئی چیز نہیں ملتی. تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں. چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینر اور بلینر ہوگا. اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ،
اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ، پل صراط بھی تیزی کے ساتھ پار، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھولیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہزاروں سال لمبا، اور اس نیک بندے کے لیے فجر کی سنتوں کے برابر۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی سنتیں ہوتی تھیں، بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ تو فجر کی 2 سنتوں کے بقدر قیامت کا دن ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کرنسی ہے، اور یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو اونچے سے اونچے درجات بھی ملیں گے۔ کہا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے پر اس کو ایک ایک درجہ اونچا نصیب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیبرہڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ یہ ہے خوش نصیبی اور یہ ہے خوش بختی۔